میرے بعد اور قیامت سے پہلے بہت سے فتنے سر اٹھائیں گے۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، آگاہ کرتا ہوں، ایک قرآن کو نہ چھوڑنا، دوسرا میرے فرمان کو نہ چھوڑنا۔ اور اسی ضمن میں حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، راہ ہدایت اور صراط مستقیم پر ڈٹے رہنے کے لیے 3 کام کرنے ہیں۔ فرمایا اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے گھر والوں کو 3 چیزوں کی محبت کا درس دینا ہے۔ اگر ان کے دلوں میں 3 چیزوں کی محبت نے جنم لے لیا تو میں محمد مصطفیٰ گارنٹی دیتا ہوں کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز فرمایا اپنی اولاد کو قرآن سے وابستہ رکھنا، قرآنی تعلیم سے جوڑ کر رکھنا، اس سے دور نہ کرنا۔ اور پھر فرمایا اپنی اولاد، اپنے اعزاء، اپنے رشتہ داروں کو میری محبت سکھانا کہ میری محبت کیسے کرنی ہے اور کیوں کرنی ہے۔ اور تیسرا فرمایا اپنی اولاد کو میری اہل بیت کی محبت سکھانا۔ سبحان اللہ درود۔ یہ جو محبت اہل بیت ہے یہ ہمارے ایمان کا مرکزی حصہ ہے اور محور ہے۔ آپ حیران ہوں گے، نماز پڑھنے آئے ہیں، نماز میں آپ کے لیے آرڈر ہے، حکم ہے کہ آپ کسی کو نماز میں سلام نہیں کر سکتے۔ بولو تو صحیح ہے، کر سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی بندہ آ کر آپ کو سلام کرے، آپ نماز پڑھ رہے ہوں، آپ جواب نہیں دے سکتے۔ نماز میں آپ کسی کو سلام کریں گے تب نماز ٹوٹ جائے گی، کسی کے سلام کا جواب دیں گے تب نماز ٹوٹ جائے گی۔ بولو تو صحیح، ایسے ہے، یہ مسئلہ ہے اور میں ذمہ داری سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ نماز میں کسی کو سلام کرو گے تب نماز سے خارج، اور کسی کے سلام کا جواب دو گے تب نماز سے خارج۔ اللہ نے فرمایا ایک سلام ایسا ہے وہ نہیں کرو گے میں نماز قبول نہیں کروں گا۔ بلند آواز سے مزہ نہیں آیا، بلند آواز سے۔ عام دیکھو نا، میں آپ کو جس طرف لے کر جانا چاہتا ہوں، نماز میں سلام کرو، نماز میں سلام کا جواب دو، نماز ختم۔ ایک سلام ایسا ہے وہ نہ کرو تو نماز ختم۔ اور وہ سلام کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نماز تیری پڑھ رہے ہیں، تیرے حضور قیام میں تھے، تیرے حضور رکوع میں تھے، تیرے حضور سجدے میں تھے، اب بیٹھ گئے ہیں تشہد میں، اللہ ہمارا سلام کملی والے کے لیے قبول فرما۔ اچھا آپ سوچیں، میں خود آپ کو دعوت دے رہا ہوں سوچنے کی۔
کہ کسی کو سلام کیا جائے تو جواب کا انتظار ہوتا ہے. بولو بولو، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بلکہ اگلا مسئلہ بھی سن لو فقہی طور پر. سلام کرنا واجب ہے، جواب دینا فرض ہے. سلام کرنا اور جواب دینا فرض ہے. ایک بندے نے جواب نہیں دیا وہ گناہگار ہوگا. نماز میں اللہ میں نے سلام کیا اور ساری کائنات سے بڑی ہستی کو سلام کیا، مولا جواب نہیں آیا. آنا چاہیے تھا نا جواب. بول لو تو صحیح ہے. جب نماز میں سلام ہی نہیں کرنا تو سلام کر لیا، اب نماز میں جواب نہیں دینا تو جواب بھی آنا چاہیے. اللہ نے فرمایا یہ ایسا جواب ہے، سلام مصطفیٰ کو کیا ہے نا، جواب میں دوں گا. بلند آواز سے اللہ آپ کیسے جواب دیں گے؟ فرمایا من صلی علیہ، میرے پیغمبر انہیں کہہ دو من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرہ، جو محمد پر ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ 10 دفعہ اس پر درود پڑے گا، اللہ 10 دفعہ سلام کرے گا. مولا بات سلام کی ہے، بات درود کی طرف چلی گئی. فرمایا سلام کیا نماز میں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اب اس سلام کو اگر قبول کرانا ہے تو پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. شان رسالت، شان صحابہ، علماء دیوبند. رب سے جواب لینا ہے نا، بولو تو صحیح. اللہ نے فرمایا نماز قبول کرانی ہے تو مصطفیٰ کو سلام کرو، سلام قبول کرانا ہے تو آل محمد پہ درود بھیجو. بے شک. اب میں اور آپ کو کیا سناؤں کہ آل بیت کا مقام کیا ہے. خلفائے راشدین ان کا انتخاب رب نے کیا سنتوں کی تکمیل کے لیے. میری بات سمجھ رہے؟ سنتیں تکمیل کو پہنچتی ہیں خلفائے راشدین تک. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. اپنی طرف سے تو بات کرنی کوئی نہیں، یا قرآن ہوگا یا محمد کا فرمان ہوگا. خلفائے راشدین کا انتخاب کیا سنتوں کی تکمیل کے لیے. اور توجہ سے جملہ اتارنا ہے دل و دماغ میں، عقیدے میں. آل بیت کا انتخاب کیا محمد کی سیرت کی تکمیل کے لیے. خلفائے راشدین کا انتخاب سنتوں کی تکمیل. کچھ سنتیں ابو بکر نے متعین کی، کچھ سنتیں عمر فاروق نے متعین فرمائیں، کچھ سنتیں عثمان ذی النورین نے متعین فرمائیں، کچھ سنتیں علی المرتضیٰ نے متعین فرمائیں. اور حضور فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. تمہارے لیے میرے کام بھی سنت، ابو بکر کے کام بھی سنت، عمر کے کام بھی سنت، عثمان کے کام بھی سنت، علی کے کام بھی سنت. سنتوں کی تکمیل کے لیے خلفائے راشدین کا انتخاب کیا اور محمد کی صورت اور سیرت کی تکمیل کے لیے آل بیت کا انتخاب فرمایا. اب اسے بھی ایک جملے میں اور عرض کروں گا تو سمجھ جاؤ گے. آل بیت کے درخشندہ ستاروں میں حسن کو دیکھو گے تو وجود مصطفیٰ آدھا نظر آئے گا.
پہلے آپ کو خلاصے سنانے ہیں. حسن کو دیکھو گے وجود مصطفیٰ آدھا نظر آئے گا، حسین کو دیکھو گے وجود مصطفیٰ آدھا نظر آئے گا. وجود آدھا حسن میں آدھا حسین میں، دونوں ملیں گے تو وجود مصطفیٰ کامل اور اکمل بن جائے گا. سنتوں کی تکمیل کے لیے خلفائے راشدین اور پیغمبر کی سیرت اور صورت اور کردار کے لیے آل بیت کا انتخاب. آپ قرآن پڑھتے جائیں، مصطفیٰ کو دیکھتے جائیں. ایک آیت ایسی ہے جو ابھی میں نے پڑھی ہے، اس میں مصطفیٰ نظر نہیں آتے، حسین نظر آتے. یہاں پہ صورت اللہ نے مکمل کرائی وجود حسین سے. گل پلے پہ کوئی نہیں. دیکھو کتنا بڑا مقام ہے. آپ گھر میں ہو نا، کوئی کام کر رہے ہو تو کبھی کبھی آپ کو بیٹا بھائی عزیز کہتا ہے بزرگوں بہ جاؤ باقی میں کر لاں گا. ہوتا ہے نا، وہ کام بھی آپ کا ہی ہوتا ہے. ایسے ہی ہوا، سارا قرآن وجود مصطفیٰ سے نکلا. کچھ امتحان رہ گئے تھے، حسین نے کہا نانا میں کروں گا. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. قرآن کے اندر ذرا غوطہ لگاؤ، غوطہ لگاؤ. اللہ کے قرآن میں جب بھی غوطہ لگاؤ گے، کبھی میرا مصطفیٰ مسکراتا ہوا نظر آئے گا، سفر کرتا ہوا نظر آئے گا. کبھی میرا پیغمبر لباس پہنتے ہوئے نظر آئے گا، کبھی میرا پیغمبر چہرہ سنوارتے ہوئے نظر آئے گا، کبھی میرے پیغمبر کی پیشانی نظر آئے گی، کبھی میرے پیغمبر کی زلف نظر آئے گی، کبھی میرے پیغمبر کی آنکھ نظر آئے گی، کبھی میرے پیغمبر کے ہاتھ نظر آئیں گے، کبھی میرے پیغمبر کے پاؤں نظر آئیں گے، کبھی میرے پیغمبر کی بیٹیاں نظر آئیں گی، کبھی میرے پیغمبر کے بیٹے نظر آئیں گے، کبھی میرے پیغمبر کی بیویاں نظر آئیں گی. آج جو اللہ کا قرآن پڑھنے چلا ہوں، اس قرآن کی آیت میں اللہ کے پیغمبر کا نواسا حسین نظر آ رہا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان حسین. 3 کردار کربلا میں. اپنا ذہن ذرا حاضر رکھو. میں اللہ کے قرآن کا طالب علم، میں کوئی معاملہ سنوں، کسی کا سنوں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے باوضو بیٹھا ہوں، میں ہر واقعے کو اللہ کے قرآن کے ساتھ ملا کر دیکھتا ہوں. آپ بھی ذرا توجہ کرو. محرم کا مہینہ ان مہینوں کے اندر شامل ہے جس مہینے میں جنگ کرنا ہی حرام. بے شک. وہ نہیں سمجھ.
4 مہینوں کے اندر جنگ اور قتال نہیں کی جاتی۔ ذیقعد کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ، محرم کا مہینہ، رجب المرجب کا مہینہ، اسلام سے پہلے بھی ان مہینوں کے اندر جنگ اور قتال حرام تھی۔ نام ہی اس کا محرم ہے۔ میرا حسین جنگ کے ارادے سے جاتا، 6 ماہ کے بچے کو لے کے نہ جاتا، جنگ کے ارادے سے جاتا، محرم میں نہ جاتا۔ میرا حسین تو لوگوں کے بلانے پہ گیا، بلانے والے بدل گئے، ان کی تلواریں بدل گئیں، ان کے ارادے بدل گئے، ان کی نیتیں بدل گئیں۔ وہ ڈر گئے فوجی یزید کے لشکر کو دیکھ کر، اور انہوں نے اپنی حمایتیں تبدیل کر دی۔ سیدہ زینب نے اسی لیے دمشق کے اندر کھڑے ہو کر فرمایا، او رونے والوں، آج روتے ہو، تم نے تو میرے حسین کو بلایا تھا، بلانے کے بعد ساتھ نہیں دیا، آج روتے ہو۔ اے میرا اللہ، میں ان کے حق کے اندر بد دعا کرتی ہوں، یہ قیامت تک اپنے چہرے پیٹتے رہیں، اپنے حال پر ماتم کرتے رہیں، اور قیامت کی صبح تک اے اللہ تو ان کو جہنم میں ڈال کے رکھنا۔ شان رسالت، شان صحابہ، تیرا حسین میرا حسین، کربلا کا شاہ حسین، میرا دیکھیے ذرا، میرے طرف توجہ کرو۔ عزیز نے کہا، اچھا عجیب اتفاق کی بات ہے، یہ حضور نے فرمایا تھا، اور میں آج آپ کو تجربے کے طور پہ کہتا ہوں۔ یہ فیصل آباد میں گزشتہ سال کسی بی بی نے نبوت کا دعویٰ کیا، میڈیا پہ آیا کہ میں نبی ہوں، کئی لوگ چل پڑے ساتھ۔ یہ فتنہ ہوتا ہے، حالانکہ 1,24,000 انبیاء آئے، کوئی عورت نبی نہیں بنی۔ نبوت کے لیے ایک تو یہ نا حضور کے بعد آ ہی کوئی نہیں سکتا، ختم نبوت کا مسئلہ۔ دوسرا یہ مسئلہ کہ نبی مرد ہوتے ہیں، عورت دعویٰ کرتی ہے، بندے نال لگ گئے۔ یہ جہالت ہے، یہ فتنہ ہے۔ آج بھی لوگ کئی یزید کے وکیل بنے ہوئے ہیں اور کہتے کہ نہیں سانو یزید دا وکیل نہ کہو، لیکن اسی دی صفائی دینی ہے۔ تمہیں ضرورت کیا ہے صفائی دینے کی؟ ایک طرف حسین ہے، ایک طرف یزید ہے، ان کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم ہے، اگر یزید اس لائق ہوتا کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کی جاتی، حسین کبھی تلوار نہ اٹھاتا، حسین کبھی نہ کرتا۔ میرے حسین نے بتا دیا، ہم جسے حق سمجھتے ہیں بیعت کر لیتے ہیں، جسے باطل سمجھتے ہیں گردن اتروا دیتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا کرتے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان حسین، علماء دیوبند۔ کٹا کر گردنیں، کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے۔ سبحان اللہ کو، کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کہ باطل کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ کردار کو دیکھو، کس کی حق میں صفائی دے رہے ہو؟ کلمہ نبی کا، انگلیاں بھی آل بیت پر۔ کچھ شرم کرو، تاریخ کی باتوں کو رد کرو، اللہ کے قرآن کو سینے سے لگاؤ جس نے حسین کا مقام بیان کیا۔ یا رسول اللہ، آپ کو پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، پتھر لگے ہیں، خون بہ رہا ہے،
ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کُلّا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. بلند آواز سے کہو ذرا. کلا اور ڈنگا کے رہنے والوں، گجرات والوں، پنجاب، پاکستان، پورے جہان والوں سن لو، اگر میں محمد کے ساتھ محبت کرتے ہو، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اگر میرے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہو، میرے حسین سے محبت کرنا، میرے حسن سے محبت کرنا، فاطمہ سے محبت کرنا، زینب سے محبت کرنا، رقیہ سے محبت کرنا، ام کلثوم سے محبت کرنا، جس طرح علی نے خلفائے راشدین سے محبت کی ہے، تم علی کی اولاد سے محبت کرنا. تھکتے نہیں گئے؟ بولو ماشاءاللہ. کھڑے کرو جڑے جڑے تھک گئے ہو. تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو کربلا لے چلوں. اللہ تعالیٰ اونجی تو انو لے جائے، دنیا تو نہیں، کربلا چ لے جائے، مکے لے جائے، مدینے لے جائے اللہ تعالیٰ. اور دنیا تو جب لے جائے تو جنت ہی لے جائے. میں نے کہا حسین، اور میں ذمہ دار ہوں ان لفظوں کا، یہ جو تیرے ساتھ کربلا کے اندر کھڑے ہیں یہ کون ہیں؟ حسین کہتے ہیں یہ میرے دوست حبیب بن مظاہر، یہ میرے دوست اور یہ میرے ساتھ محبت کرنے والے. حسین اچھا یہ بتا کوئی خونی رشتہ دار؟ فرمایا ہاں. اونو محمد، زینب کے بیٹے محمد اور ابراہیم. یہ حسین ذرا اور قریبی رشتہ داروں کا بتا. میں بڑی ذمہ داری سے آپ کے ذہنوں میں یہ جملے بٹھانے لگا ہوں. حسین یہ کون ہے؟ توجہ ہے؟ یہ تیری صف میں کھڑا ہونے والا یہ نوجوان کون ہے؟ حسین کہتے ہیں اس کا نام ابو بکر ہے. سبحان اللہ. اس کا نام ابو بکر ہے. ابو بکر نام شیعہ کی کتابیں اٹھا لو، سنیوں کی کتابیں اٹھا لو، طبقات ابن سعد اٹھا لو، حریری اٹھا لو، ہدایہ بن نہایہ اٹھا لو، جتنی کتابوں کے اندر یہ واقعہ. حسین اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا ابو بکر ہے. حسین اس کی اماں کا نام کیا؟ فرمایا اس کی اماں کا نام لیلا ہے. حسین اس کے والد کا نام کیا؟ حسین کہتے ہیں اس کے ابا کا نام علی المرتضیٰ ہے. علی المرتضیٰ. حسین یہ ابو بکر کے ساتھ دوسرا کون کھڑا ہے؟ حضرت حسین کہتے ہیں اس کا نام عمر ہے. اس کا نام عمر ہے. حسین یہ کون عمر ہے؟ عمر کی اماں کا نام کیا ہے؟ حسین کہتے ہیں اس کی اماں کا نام صہبہ ہے. حسین اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ حسین کہتے ہیں اس کے والد کا نام علی المرتضیٰ ہے. حسین یہ اور کون ہے؟ ابو بکر بھی آ گیا، عمر بھی آ گیا. حسین یہ تیسرا نوجوان کون ہے؟ حسین کہتے ہیں یہ حضرت عثمان ہے. حسین یہ کس کا بیٹا؟ حسین کہتے ہیں یہ ام البنین کا بیٹا. حسین اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ حسین کہتے ہیں علی.
علی اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر رکھے، علی اپنے بیٹوں کا نام عمر رکھے، علی اپنے بیٹوں کا نام عثمان رکھے۔ یہ حسین کے وہ بھائی ہیں، ابو بکر بھی، عمر بھی، عثمان بھی، جنہوں نے کربلا کے اندر حضرت حسین سے فرمایا تھا حسین تم بعد میں شہید ہوگا، ہم پہلے شہید سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند۔ ہے کوئی کتاب ایسی جس سے تردید ثابت کر سکو؟ آپ اپنے دشمنوں کے نام پر نام بچوں کے رکھتے ہیں یا ان سے جن سے پیار ہو؟ علی کو ابو بکر سے پیار ہے، علی کو عمر سے پیار ہے، علی کو عثمان سے پیار ہے۔ میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، میں آپ کو لے کر جاؤں گا حضرت حسین کیا کہنے کربلا میں، سبحان اللہ، مقام حسین سمجھیے۔ علی بابا، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو۔ مزہ نہیں آیا بلند آواز سے؟ علی بجلی دا بل تو سا دینا ہے آج 64,000 روپے آیا ہے، علی تے سستی کر رہے ہیں، پیٹرول سستا لیا، روس تو 20 روپے دا ٹیکا ٹھوک دیتا۔ علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو۔ پرسوں ایک وزیر کہہ رہے اسی روس تو کنک منگا لئیے سستی، میں کہ بھی مہنگی ہون لگی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا اس کے الٹ کرتے ہیں۔ علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر، سبحان اللہ، چلے خنجر، پڑھے قرآن تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ بلانے والے پھر گئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اللہ اپنے قرآن میں حسین کا مقام ہی سنا دے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ شان رسالت، چلو پھر باقی اگلے جمعے بات کرو گا۔